السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنا سبق جہاں سے ختم کیا تھا وہاں سے ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو پہلا حسن خلق میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ایثار۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ایثار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور آپ کے کسی دوست کو ان کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ 10 کے 10 روپے اسی کو ہی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب 10 کے 10 روپے آپ نے اسی کو دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایثار کیا ہے، یعنی آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ایثار ہی کی مثالیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو شروع کرتے ہیں اب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ہر کسی کے لیے قربانیاں ہی دی ہیں۔ اور اب اس کی مثال دینے لگے ہیں کہ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، اور ان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر عزیز تھیں کہ جب آتی تو فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اب یہاں تک انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے محبت کتنی کرتے تھے۔ اب اتنی محبت کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تاہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اسرت اور تنگی دونوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یعنی اسرت کا مطلب تنگی ہی ہوتا ہے۔ تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، خود چکی پیستیں اور خود ہی پانی کی مشک بھر لاتی۔ اب یہ ان کا حال ہے کہ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں۔ اب آپ کا بتا رہے ہیں کہ ایک طرف حضور کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، اور حضور کو پھر اتنی پیاری ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں کہ خود سارے کے سارے کام خود کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں اپنے ابا جی کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے اور سارے خود ہی کرتے تھے، اور حضور نے بھی ظاہراً جو ہے وہ اسرت اور تنگ دستی کی زندگی گزاری ہے ظاہری طور پر۔ ویسے تو اللہ پاک نے حضور کے بارے میں شاہ فرمایا کہ پیارے محبوب اگر آپ کہیں تو یہ احد پہاڑ میں آپ کے لیے سونا بنا دوں، ویسے تو حضور کا یہ مقام ہے، تو ظاہری طور پر مطلب غریبی تھی یا اسرت تھی یا تنگی جو بھی کہہ لیں آپ۔ ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، خود تو پاس حیا سے عرض حال نہ کر سکی، جناب امیر نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا، اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں سامعین، یہ میں نے عبارت پڑھی ہے، اب میں اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ 2-3 باتیں ہیں جس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اب آپ نے ابھی پڑھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھی اور تھک جاتی تھی کام کر کر کے، اور ہتھیلیاں، جیسے لکھا کہ ہتھیلیاں آپ کی گھس گئی تھی۔ اب ہتھیلی گھسنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انگلیوں کے اوپر فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا وہ بھی مٹنا شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، مطلب وہ بھی ایسے صاف ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اتنا کام کرتے، پھر ایک دن خیال آیا کہ چلو ابا جی کو جا کے کہتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کوئی ایک کنیز مجھے دے دیں، میری بھی ہیلپ ہو جائے گی، چلو میں بھی ذرا آسانی سے کام کر لوں گی۔ تو اس کام کے لیے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ چلیں ابا جی کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہ جب حضور کے گھر میں گئے، حضور سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، اب بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن جو بات آپ کرنے آئی تھی نا وہ آپ سے نہیں ہو سکی۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا نا کہ پاس حیا سے عرض حال نہ کر سکی، مطلب حضور کے پاس جا کے ان کو حیا آ گیا کہ اب میں کیسے ابا جی کو کہوں کہ آپ مجھے جو ہے وہ کوئی کنیز دے دیں۔ تو آپ سے تو خود بات نہ ہوئی، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے شاہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اس مقصد کے لیے آپ کے پاس یعنی حاضری ہوئی ہے آپ کے پاس، تو اگر کوئی کنیز ہے تو فاطمہ کے لیے دے دیں تاکہ اس کے لیے بھی ذرا آسانی ہو جائے، یہ کام اکیلے کرتی ہے تو آپ ذرا مہربانی فرما دیں۔ تو حضور نے شاہ فرمایا کہ بھئی ابھی تک اصحاب صفہ کے جو معاملات ہیں وہ ویسے پڑے ہوئے ہیں، جب تک ان کا معاملہ صحیح نہیں ہو جاتا تب تک میں آپ کی طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ اب اب ذرا پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اصحاب صفہ کون ہیں؟ اصحاب صفہ، اصحاب صاحب کی جمع ہے، اور صفہ چبوترے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اس کا لفظی معنی تھا، اور اس سے مراد کیا ہے کہ مسجد نبوی تھی نا، مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنا ہوا تھا بڑا سارا، اس چبوترے کے اوپر بیٹھ کر، چبوترا کہتے ہیں یعنی آسان لفظوں میں کہتے ہیں ایک سٹیج بنا ہوا تھا،
اس سٹیج کے اوپر بیٹھ کر نا صحابہ کرام حضور سے درس قرآن درس حدیث لیا کرتے تھے. تو اب وہ چونکہ وہاں ہی رہتے تھے سارے صحابی، ٹھیک ہے، وہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے. حضور کی ایک بات بھی وہ جو ہے وہ ضائع اور ویسٹ نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے وہاں پہ وہ بیٹھے رہتے تھے. ان کی کچھ معاملات تھے جو حضور نے کرنے تھے، اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے یا اس کے لیے کچھ بندے چاہیے تھے. تو حضور نے، اب دیکھیں کہ حضور ایک طرف ہیں اصحاب صفا، بے شک وہ حضور سے بڑا پیار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حضور کے سگے تو نہیں کچھ لگتے وہ، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف بیٹی ہیں جو سگی کچھ لگتی ہیں، مطلب سگی بیٹی ہیں. اب حضور کیا کر رہے ہیں کہ حضور اپنی سگی بیٹی کو کہہ رہے ہیں بیٹا آپ صبر کر لیں، ٹھیک ہے، آپ ابھی برداشت کریں جب تک اصحاب صفا پر جو آ کے صحاب یعنی جو صفا والے ہیں، جو صحابی ہیں جو صفا پر آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے معاملات جب تک حل نہیں ہو جائیں گے میں تمہارے ساتھ تمہیں کوئی کنیز نہیں دے سکتا اور تمہیں کوئی ریلیف نہیں دے سکتا. تو دیکھیں یہاں پر آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ ایثار کی مثال ملتی ہے کہ حضور نے ایک باندھی ایک کنیز بھی اپنی بیٹی کو نہیں دی، اور سارے کا سارا جو مالی غنیمت ہے وہ دوسروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایثار. دیکھیں یہ ہے حضور کی سیرت، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں اور دنیا میں نام کمانا چاہتے ہیں، تو اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں. اس کے بعد ہے یہ تواضع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، ٹھیک ہے. اب حضور کی عاجزی کیسی تھی کہ گھر کا کام کاج خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دو لیتے بازار سے سودا لاتے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے، گدھے کی سواری سے بھی آپ کو آر نہ تھے. مطلب یہ آپ نے ویسے بھی سنا ہوا ہے کہ حضور یہ سارے کام اپنے گھر میں خود کرتے تھے. اور یہ عاجزی ہے کہ کتنا بڑا بندہ ہو، دیکھیں نا ایک امیر بندہ ہو اور وہ مطلب اتنا امیر ہو کہ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ بھی خود نہ کھولتا ہو، اس کی گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور آ کے کھولتا ہو یا گارڈ آ کے کھولتا ہو. اب وہ بندہ اگر اپنی گھر میں خود جھاڑو پھیرتا ہے یا اپنی گاڑی کی صفائی بھی خود ہی کرتا ہے، تو جب کوئی دوسرا بندہ دیکھے گا تو اس کو بڑا اچھا لگے گا کہ یار یہ اتنا امیر بندہ ہے اور یہ کام کر رہا ہے. تو یہ اس کی عاجزی ہوگی کہ وہ اتنا امیر ہو کر بھی یہ سارے کام خود ہی کری جا رہا ہے. اب آقا کریم علیہ السلام سے اونچا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے. تو دیکھیں حضور اس مقام تک پہنچ کر بھی اپنے گھر کے سارے کام خود کرتے ہیں. اور پھر جو آخری بات یہاں پر ہم نے پڑھی کہ گدھے کی سواری سے بھی آپ کو آر نہیں تھی. آر کا مطلب ہوتا ہے شرم، یعنی گدھے کی سواری سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ کو، ٹھیک ہے. آپ کو اگر اونٹ مل جاتا آپ اونٹ پہ بیٹھ جاتے، کوئی گھوڑا مل جاتا آپ گھوڑے پر سواری کر لیتے، اور اگر گدھا مل جاتا تو گدھے کے اوپر سواری کر لیتے، ٹھیک ہے. یہ حضور کی عاجزی کا مقام ہے کہ حضور اتنے عاجز تھے. حالانکہ آج دیکھیں، اب یہاں پر دیکھیں اس جملے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ گدھا آج سے 1400 سال پہلے بھی عرب زمانے کے اندر بھی حقارت سے ہی دیکھا جاتا تھا. مطلب گدھے کی سواری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا یا غربا وغیرہ کرتے تھے. لیکن حضور اتنے بڑے عالی مقام عالی مرتبت ہو کر بھی آپ گدھے کی سواری کے اوپر بھی جب بیٹھتے تھے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کس کے اوپر بیٹھا ہوں، یہ لوگ کیا کہیں گے میں کس کے اوپر بیٹھ گیا ہوں، میں نبی ہوں اور گدھے کے اوپر بیٹھ گیا ہوں. نہیں، یہ عاجزی ہے حضور کی. غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا، ٹھیک ہے. غلاموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے. ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھا کرو. آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بھئی یہ ان کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اہل عجم کے ساتھ، تو تم تعظیماً جو ہے وہ نہ کھڑے ہوا کرو. یہاں پر توجہ سے بات سماعت فرما لیں. بخاری شریف کی شرح کے اندر جو عمدۃ القاری ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ بخاری شریف کی شرح ہے. اس میں یہ بات موجود ہے کہ اگر آپ کسی استاذ، اپنے والدین، کسی بزرگ کی عظمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اور دل میں آپ صرف یہی ہے کہ وہ میرے بڑے ہیں تو ان کے لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو پھر تو آپ کا کھڑا ہونا جائز ہے. اور اگر آپ کسی وڈیرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر میں اس کے لیے کھڑا نہ ہوا تو یہ مجھے جاب سے نکال دے گا، اس کے لیے میں کھڑا نہ ہوا تو یہ مجھے مار دے گا یا مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا یہ مجھے فیکٹری سے نکال دے گا، تو ایسے بندے کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. اگر آپ تعظیماً کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر یہ چیز جائز ہے. یہ ایکسٹرا تھی، یہ کتاب میں سبق میں آپ نے بیان نہیں کرنی، یہ صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی اور بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں کہ جن کو آپس میں انہوں نے تو یہاں پہ صرف ایک ہی حدیث پاک کا جملہ لکھ دیا نا، یہ اور بہت ساری حدیث مبارکہ موجود ہیں جن کو اکٹھا کریں تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت کو تشریف لے جاتے. ہم سلام نہیں کرتے کسی بندے کو، ٹھیک ہے، ہم سلام نہیں کرتے کسی بندے کو،
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی غریب بھی بندہ ہوتا نا، بیمار ہو جاتا، تو حضور اس کی عیادت کے لیے ضرور تشریف لے جاتے۔ مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکتا تھا۔ حضور صحابہ کے درمیان میں ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی نیا بندہ اوپر سے آ جاتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے ان کا سردار کون ہے۔ اس طرح بیٹھتے تھے، یہ نہیں کہ ایک حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو دوسرے ان کے ساتھ جو ان کے کولیگز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی چٹائی پر بیٹھ جائیں یا زمین پر بیٹھ جائیں یا ایک چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ جائیں، اور جو حضرت صاحب ہیں ان کے لیے آپ بڑی کرسی لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات حضور کے اندر موجود نہیں تھی۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا لیکن نبوت کا اس قدر رعب طاری ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں نا، میں فرشتہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ یہ بڑا کمال جملہ ہے، اس کو آپ نے سمجھنا بھی ہے اور صرف سبق کے طور پر نہیں لینا، اس کو اپنی ذاتی زندگی کے اوپر اپنانا ہے آپ نے۔ کہ دیکھیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ آیا، حضور کے پاس آیا، اور ظاہر حضور نبی ہیں تو نبوت کا رعب اس سے جو برداشت نہ ہوا اور وہ کانپنے لگ گیا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی دلاسا دینے کے لیے کہ جیسے آپ مطلب کسی استاد کے سامنے جائیں نا، سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنے استادوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا انتہا کا ادب کرتے ہیں، اور وہ بڑے ولی اللہ استاد ہیں، بڑے اللہ سے خوف رکھنے والے استاد ہیں، تو جب آپ ان کے سامنے جاتے ہیں نا تو ہم صحیح جملہ نہیں بول سکتے ان کے سامنے، یہ ان کا رعب ہوتا ہے۔ مطلب یہ تو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں نا، کہاں استاد اور کہاں حضور علیہ السلام کی ذات، کہ ہم سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ان کے رعب کی وجہ سے ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے ان کے سامنے، جملہ بولتے ہیں تو وہ سیدھا نہیں بولا جاتا ہم سے، یہ رعب ہوتا ہے۔ تو وہ پھر نبی ہوئے، وہ بندہ آیا تو حضور کا رعب اس کے اوپر طاری ہو گیا، وہ کانپنے لگ گیا۔ اب حضور نے اس کو دلاسا دینے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو ریلیکس کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا، او بھائی میں کوئی فرشتہ ہوں جو تم مجھ سے اتنا ڈر رہے ہو، میں بھی تم جیسا ہوں۔ اب یہاں پر حضور نے جو ارشاد فرمایا نا، یہ بات اب آپ نے بریکٹ میں صرف اپنے پاس رکھنی ہے، پیپر میں نہیں لکھنی۔ اب یہاں اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تو تم جیسا ہوں، میں کوئی فرشتہ تھوڑی نہ ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں، تو اب کوئی بندہ یہ بات پڑھے اور اس سے یہ سمجھے کہ دیکھو حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں نا، میں تم جیسا انسان ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور ہم جیسے ہی انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضور ہم جیسے ہی ہیں اور حضور کی ذات میں کمی ذہن میں لانا، یہ ایک فطور ہے عقل کا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ حضور کی عاجزی ہے، ٹھیک ہے؟ حضور مطلب اتنے بڑے مقام پر ہو کر اسے کہتے ہیں آؤ بیٹھو، آرام سے بیٹھو، ہم بات کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ لوگ کھانا کھاؤ، کھجوریں کھاؤ۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس بڑے مقام سے اتر کر اس بندے کے سامنے آ کے اس کو تسلی دے رہے ہیں، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ پھر اگلی بات، اب بریکٹ ختم ہو گئی، اب آگے آ جائیں کہ فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں، جو یعنی قریشی ایک فرمایا کہ میں قریشی عورت کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا کہ میں اس قریشی عورت کا بیٹا ہوں کہ جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ یہ عرب لوگ جو غربا ہوتے تھے ان کے پاس اکٹھا گوشت مطلب کبھی آ جاتا یا کبھی ہوتا تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ اس گوشت کو نا سیو کرتے تھے، اور سیو کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس کو وہ پتھر کے اوپر رکھتے تھے، اوپر سے روشنی پڑتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر بہت گرمی ہوتی ہے، تو اوپر سے وہ مطلب روشنی پڑتی تھی، اس کی سورج کی حدت ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، تو اوپر سے وہ اور نیچے سے پھر پتھر بھی اسی گرمی سے گرم ہو جاتا تھا، تو وہ گوشت مکمل خشک ہو جاتا تھا۔ تو جب مکمل طور پہ گوشت خشک ہو جاتا تھا نا تو وہ پھر سیو کرنے کے لائق ہو جاتا تھا۔ تو یہ مکے کے اس علاقے کے غریب یہ کام کرتے ہوتے تھے۔ تو دیکھیں حضور فخر سے یہ بتا رہے ہیں، بھئی مجھ سے ڈر رہے ہو تم، میں تو مطلب اگر میں اس کا سلیس ترجمہ کر دوں تو حضور فرما رہے تو میں تو اتنی غریب ماں کا بیٹا ہوں، تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں کوئی شہنشاہ تھوڑی ہوں تو تم نے مجھ سے ڈرنا، ٹھیک ہے؟ حضور اس طرح اس کو تسلی دے رہے ہیں، حالانکہ حضور اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، پورے جہان کی اللہ نے اپنے بعد پورے جہان کی شہنشاہی حضور کو عطا فرمائی، لیکن یہ حضور کی عاجزی کا مقام ہے۔ دیکھیں میں بہت ساری باتیں ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بندہ بھی میرا یہ پورا لیکچر سنے گا اور محبت کے ساتھ سنے گا تو اس کو دو چیزیں ملنی چاہیے، ایک تو یہ کہ ہم سبق پڑھیں، پیپر دیں، پاس ہوں، نمبر لیں، اور دوسری ساتھ بات یہ ہے کہ ان سبقوں کا ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے۔ اگر یہ سبق پڑھ کے صرف لائنیں ہی پڑھنی ہیں اور ہمارے دل کو کچھ بھی نہ ہو تو پھر اس کو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ نیکسٹ ہے جی بچوں پر شفقت۔ بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے، معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر
آگے پیچھے بٹھاتے، رستے میں بچے ملتے تو ان کو خود سلام کیا کرتے۔ یہ حضور کے بچوں سے محبت تھی، اپنے ساتھ سوارے پہ بٹھا لیتے تھے، آؤ جی۔ اب دیکھو کتنی عاجزی، کتنا پیارا، مطلب اتنا بڑا نبی، اتنا اعلیٰ مقام، اور ان کو دیکھیں جناب سواری پہ آ رہے ہیں، ایک بچہ آ رہا ہے، او آؤ تمہیں بھی جھولے دیتا ہوں، آؤ تم بھی جھولے لے لو۔ دیکھ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا نا، میں اس کنڈیشن کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور اس طرح فرماتے تھے۔ یہ حضور کی عاجزی ہے، وگرنہ آج کوئی بندہ جناب کسی غریب سے ہاتھ بھی ملا لے تو وہ اگر رسماً ملا لے تو وہ بھی بعد میں جا کے سینیٹائزر سے جو ہے اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضور کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ ایک دن حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کی چھوٹی لڑکی بھی ساتھ تھی اور سرخ رنگ کا کرتا بدن پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثنا ثنا، حبشی زبان میں حسنا کو ثنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ان کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے حبشی تلفظ میں حسنا کی بجائے ثنا کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑی پیاری بات ہے، دو باتیں ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ حضور جب بھی کسی بچے کو دیکھتے تو اس کی تعریف کرتے ہو، یہ تم کتنے پیارے لگ رہے ہو، تمہارے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ حضور کی سنتیں ہیں، ان کو غور سے سنیں۔ اس طرح کہہ دینے سے، حضور کی سنت سمجھ کر کسی بچے کو پیار کر دینا، حضور کی سنت سمجھ کر کسی بچے کی تعریف کر دینا، تم کتنے پیارے ہو، تم نے کتنے اچھے کپڑے پہنے، تم نے کتنی اچھی بات کی ہے، تو یہ جملے بول دینا حضور کی سنت ہے، اور اس کتنا ثواب ہوگا آپ کو۔ یہ حضور کی سنت بھی پورے کریں گے، ثواب بھی ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے حسنا کو ثنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حبشی زبان میں حسنا کو ثنا کہتے ہیں۔ اب ہر زبان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ زبان بدلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایکسنٹ جو ہے، اس کا جو طرز ہے اس کی، وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے لاہور کے لوگ ہیں تو وہ اردو زبان اور طرح بولتے ہیں، کراچی کے لوگ بولتے اردو ہی ہیں لیکن ان کا ایکسنٹ اور ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے بہت سارے علاقوں کے اگر کوئی سرائکی وغیرہ بولتا ہے تو وہ جب اردو بولے گا تو اس کا ایکسنٹ اور ہوگا۔ تو اسی طرح پھر یہاں بھی کچھ اس طرح ہی تھا کہ وہ لوگ حسنا کو ثنا بولتے تھے، تو حضور نے بھی حسنا نہیں بولا بلکہ ثنا بولا تاکہ ان کو وہ صحیح سمجھ آ جائے۔ اور یہاں سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ساری زبانیں اور سارے ایکسنٹ سکھا کے بھیجتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اسی طرح لطف فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غزوہ میں چند بچے جھپٹ میں آ کر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہایت، جھپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ ہو رہی تھی نا، 10-12 بندے لڑ رہے تھے یا 20 بندے لڑ رہے تھے، ان کی لڑائی کے اندر بچے آ گئے، ان کی جھپٹ میں ایسے بچے آ گئے اور ان کی تلواروں سے بچے بھی مر گئے۔ اس طرح ہوا، غلطی سے بے شک مرے لیکن انہی کی تلواروں سے جھپٹ میں آ کے مر گئے۔ جب حضور کو خبر ہوئی تو نہایت آزردہ ہوئے، مطلب بڑا دکھ ہوا حضور کو۔ ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرکین کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا مشرکین کے بچے تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کی جائیں تو کافی لمبا لیکچر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر حضور شاہ فرما رہے ہیں کہ بھی دیکھو بچے تم سے اچھے ہیں، بچے اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ابھی تک بچے ہیں، ان کا نامہ اعمال نہیں کھلا، ابھی تک ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اور جب تک بچوں سے ظاہر بچہ ہوتا ہے اس کو وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کیوں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ تم سے اچھے ہیں؟ کیونکہ تم بڑے ہو گئے، تمہارا نامہ اعمال کھل چکا ہے، تمہارا دل برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور تم غلطی کر سکتے ہو یا کی بھی ہوگی، تمہارے نامہ اعمال میں جہاں نیکیاں ہوں گی ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی برائی بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن بچے تم سے اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ان کے نامہ اعمال میں برائی ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضور نے شاہ فرمایا کہ بچوں کو قتل نہ کرو کہ ہر جان اللہ تعالیٰ کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ حضور نے شاہ فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر محدثین اور شارحین نے شاہ فرمایا کہ فطرت سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، یعنی ہر بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن حدیث پاک الفاظ کیا ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت سے کیا مراد ہے؟ فطرت سے مراد ہے اسلام، تو ہر بندہ جو ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے کسی کو برا نہ کہو اور بچوں کا خیال رکھا کریں۔ معمول تھا کہ جب فصل کا نیا میوہ کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا تھا اس کو عنایت فرماتے تھے۔ یہ لکھا ہوا ہے فصل کا نیا میوہ، فصل کہتے ہیں موسم کو، ٹھیک ہے، نیا میوہ سے مراد ہوتا ہے کہ جو نیا پھل آتا ہے، مطلب جیسے گرمیاں ہیں تو اس میں تربوز وغیرہ آ جاتے ہیں، یا جیسے آم وغیرہ آ جائیں گے، جیسے سردیاں ہوتی ہیں تو اس میں اور فروٹ وغیرہ آتا ہے،
تو جب بھی کوئی نئی موسم کا کوئی چیز حضور کے پاس لے کر آتا تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب بہت سارے بندے بیٹھے ہوتے نا تو ان میں سے جو بچے ہوتے تھے یا جن کی عمر کم ہوتی تھی نا حضور سب سے پہلے ان کو عطا فرماتے تھے، بچوں کو چومتے اور ان کو پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدوی آیا، اس نے کہا آپ لوگ بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت کو چھین لے تو میں کیا کروں؟ وہ بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے نواسوں کو پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی کبھی نہیں چوما، آپ ان کو چومی جا رہے ہیں۔ تو حضور نے شاہ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم ہی چھین لیا ہے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی سنت ہے بچوں سے پیار کرنا اور دل سے پیار کرنا۔ اس کے بعد لطف طبع، لطف طبع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام بات کرتے ہوئے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب حضور کا مزاح کیا ہے وہ سنیں، بڑی پیاری باتیں ہیں۔ کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت انس، یہ لفظ انس ہوتا ہے، انس نہیں ہوتا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا تو فرمایا او 2 کان والے، ٹھیک ہے، یعنی ہر بندے کے 2 کان ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا او 2 کان والے، حضور نے اس طرح پیار سے بلایا، مطلب اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ اب آپ یہاں پر حضور علیہ السلام کی زندگی میں کچھ مزاح دیکھیں گے کہ حضور کیسے مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ آقا کریم علیہ السلام جو مزاح فرما رہے ہیں نا اس میں نہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے نہ جھوٹ ہوتا ہے اس میں۔ اب ہر بندہ ہی کیا ہوتا ہے 2 کانوں والا ہوتا ہے، تو آپ نے ان کو بھی فرمایا کہ اے وہ 2 کانوں والے۔ اب اس میں یہاں تک حدیث پاک ختم ہو گئی کیونکہ یہ کوماز جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، تو اس کے آگے جو یہ جملہ لکھا ہوا ہے یہ یعنی مصنف کا اپنا جملہ ہے، وہ وضاحتی جملہ بیان کر رہے ہیں تاکہ بندوں کو بات سمجھ آ جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اطاعت شعار تھے اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور نے ان کو اس لیے 2 کانوں والے کہا ہے کہ حضرت انس ہر وقت اپنے کانوں کو حضور کے حکم کے لیے چکنا رکھتے تھے، جیسے حضور حکم فرماتے وہ جناب حضور کی بات کے اوپر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتے، اور جو کام گھر میں کہتے حضور کو، چاہے رات ہے دن ہے سردی گرمی، تو وہ حضور کا کام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، اس لیے حضور نے ان کو 2 کانوں والا کہا۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمر تھا، وہ کم سن تھے، سن کا مطلب ہوتا ہے سال، کم سن تھے یعنی ان کی مطلب عمر تھوڑی تھی، اور ایک ممولہ، ممولہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، ممولہ پال رکھا تھا کہ اتفاق سے وہ مر گیا۔ ابو عمر کو بہت رنج ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غم زدہ دیکھا تو فرمایا ابو عمر تمہارے ممولے نے یہ کیا کیا؟ جیسے بندہ ہوتا نا یار اور تیرا چوچا مر گیا ہے، ہم اس طرح کہتے ہیں ہائے تیرے چوچے نے کیا کیا، تجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اس طرح حضور جو ہے وہ مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ مجھ کو کوئی سواری عنایت ہو، ارشاد ہوا کہ تم کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کہیں دور جانا ہے تو مجھے اونٹ چاہیے، ظاہر ہے اونٹ پہ سوار ہو کے جانا ہے، تو حضور شاہ فرمایا بھئی اونٹ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، اونٹ کا بچہ ہے پھر وہی لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا، مطلب میں نے اتنی دور جانا ہے تو میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا او بھلے مانس او کرما لیو، جو بھی میں تمہیں اونٹ دوں گا جی وہ کسی نہ کسی اونٹنے کا بچہ ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور کا بڑا پیارا سا مزاح ہے، اس کو لطیفہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں لطیفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ لطیفہ سنا تو اس کی جناب بانچھیں کھل جائیں اور دانت نظر آنے لگ جائیں اور ہم ہا ہا کر کے ہنسیں، اس کو لطیفہ نہیں کہتے، اس کو لطیفہ کہتے ہیں جو آپ کی طبیعت کو خوش کر دیتا ہے، ایسی بات کو لطیفہ کہتے ہیں۔ ایک بڑھیا، اب میں یہ پہلے بتا دیتا ہوں، ایک بڑھیا آئی حضور کے پاس اور عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے۔ آپ فرمایا کہ بی بی بوڑھی عورتیں جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اس کو بڑا دکھ ہوا، وہ روتی ہوئی واپس جانے لگی یا واپس چلی گئی۔ تو حضور نے کسی کو فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کے کہو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، جنت میں سارے جوان ہو کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک اور بڑا پیارا یعنی مزاح تھا۔ ایک بوڑھی خدمت اقدس میں آئی،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے بہشت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں بہشت میں نہیں جائیں گی۔ اس کو بہت صدمہ ہوا اور روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گے، ہیں جی۔ آگے فرماتے ہیں جی ایک بدوی صحابی کہتے ہیں جو یعنی بدو تھے، یعنی عام لفظوں میں آپ اس کو پینڈو بھی کہہ سکتے ہیں، گاؤں میں رہنے والے ہوتے تھے، دور دور سے آتے تھے، ان پڑھ اکثر ہوتے تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک بدوی صحابی تھے جن کا نام ظاہر تھا۔ وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ہدیہ کہتے ہیں تحفے کو، یعنی ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شہر میں آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا۔ انہوں نے کہا کون ہے، چھوڑ دو۔ مڑ کر دیکھا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن خدا کے نزدیک تمہارا دام بہت زیادہ ہے تمہارے دام۔ اب دیکھیں بڑی پیاری بات ہے کہ حضور اس طرح جو حضور سے پیار فرماتا تھا اس سے بھی حضور پیار فرماتے تھے، اور جو نہیں کرتا تھا حضور اس سے بھی کرتے تھے۔ اب یہ حضور کو مطلب اس طرح بڑا پیار سے تحفے تائے بھیجتے رہتے تھے۔ ایک دن گئے، اصل میں حضور ان کے تحفوں کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ حضور ان کے دل کو دیکھتے تھے کہ اس کے دل میں کتنا پیار ہے، وگرنہ تو منافقین بھی بھرے بھرے تھے، وہ بھی منہ کے اوپر حضور کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، حضور سب کو جانتے ہیں۔ تو ایک دفعہ بازار میں گئے تو وہی صحابی حضرت ظاہر جو حضور کو اپنے گاؤں سے آ کے سبزیاں نئی دیتے ہوتے تھے، تو وہ کھڑے تھے، تو حضور نے جو ہے نا ان کو دیکھا کہ وہ اس طرف منہ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو حضور نے جا کے پیچھے سے ان کو ایسے پکڑ لیا، مطلب ان کے پیٹ والی جگہ سے ہاتھ ڈال کے نا تو ایسے پکڑ لیا اور ایسے پکڑ کے دبایا۔ تو جب انہوں نے پیچھے دیکھا ان کو پتا چلا کہ بھائی حضور آ گئے، تو وہ مسکرائے اور حضور شاہ فرمایا ہاں بھائی، ابھی پکڑا ہی ہوا تھا، فرمایا کہ ہاں بھائی کون ہے جو اس میرے صحابی کو جو ہے وہ خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کس نے خریدنا ہے، میں جس کے بعد جاؤں گا یہ اس کے لیے بھی نقصان ہی ہوگا۔ لیکن آپ ان کو بشارت دی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خدا کے نزدیک تمہارے دام بہت زیادہ ہیں اور تم اللہ کی نظر میں تم بڑے قیمتی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں اب جس کو حضور بشارت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی نظر میں بڑے قیمتی ہو، اس بندے کا کیا مقام ہوگا۔ ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی، نیکسٹ بات ہے، ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کے شکم میں گرانی ہے، یعنی شکم، اس کو شکم کہتے ہیں پیٹ کو، گرانی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بھاری پن، مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے یا مسئلہ ہے کو پیٹ میں۔ فرمایا کہ شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آئے کہ شہد پلایا لیکن شکایت اب بھی باقی ہے۔ حضور نے شاہ فرمایا کہ شہد پلانے کی ہدایت کی، مطلب حضور نے دوبارہ فرمایا کہ شہد پیو۔ 6 بارہ آئے، یعنی تیسری دفعہ آئے، پھر وہی جواب ملا۔ چوتھی بار آئے تو فرمایا خدا سچا ہے، شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، جا کر شہد پلاؤ۔ مطلب حضور نے شاہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب سچی ہے، اللہ نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے تو پھر ہے، تمہارے جو بھائی ہے نا اس کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اس کو دوبارہ شہد پلاؤ جا کر۔ پھر اس کو دوبارہ شہد پلایا گیا، اب کی بار شہد پلایا تو شفا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ میدے میں، اچھا اب یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اب جب حضور نے فرمایا نا کہ چوتھی دفعہ جا کے شہد پلاؤ، تو پھر جب شہد پلایا تو شفا ہو گئی۔ اب یہ پھر اگلا جملہ وضاحتی لکھا ہوا ہے کہ میدا میں مادہ فاسد کثرت سے موجود تھا، جب پورا تنقیہ ہو گیا تو گرانی جاتی رہی۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں نا، یعنی فاسد مادہ، غلاظت جو ہے نا، یا وہ خرابیاں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا گندی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ بھر گئی تھی، تو اس وجہ سے نا اب وہ شہد کی ایک چمچ سے افادہ نہیں ہو سکتا تھا اس کو، یا افاقہ نہیں ہو سکتا تھا اس کو، یا اس کا مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس کو 4 دفعہ پلایا۔ اب جیسے میں اس دن ایک دن کلاس میں بھی یہ مثال دے رہا تھا کہ پیٹ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو نا، مطلب مائنر سا مسئلہ ہو، تو آپ ایک فلیجل کی گولی کھا لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن سم ٹائم آپ کا پیٹ زیادہ خراب ہو نا، طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو فلیجل کی گولی نہیں دی جاتی بلکہ ایک پوری ڈرپ آپ کو لگائی جاتی ہے، تاکہ آپ، کیونکہ مرض زیادہ ہو چکا ہے اس لیے وہ ایک گولی سے اس کا نہیں خاتمہ ہو سکتا، وہ جو اندر زہر بن گیا ہے اس کا خاتمہ ایک گولی سے نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ پوری فلیجل کی ڈرپ لگا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو مریض تھا
یہ اس کے پیٹ میں مطلب خرابی زیادہ تھی، زہر زیادہ بن چکا تھا، اس لیے وہ شہد کی ایک آدھی چمچ سے ختم نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے حضور نے بار بار یہی فرمایا کہ اس کو زیادہ جا کے پلاؤ۔ اب یہ جو اگلا جملہ ابھی میں نے کہا کہ یہ وضاحتی جملہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو حضور نے بھی کہا کہ شاید پلاؤ جا کے تو آرام نہیں آیا، اور اس سے وہ کوئی اور مطلب نکالتا پھرے، تو وہ اس لیے یہ بیان فرما دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے نا، تو پھر رولز ہر کسی کے لیے ایک جیسے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضور کو چونکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بشر بنا کر بھیجا ہے، وگرنہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے ہم جان بھی نہیں سکتے، چونکہ ہمارے لیے ان کو بشر بنا کے بھیجا، تو پھر جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے پھر اسی طرح حضور کے ساتھ بھی ظاہری طور پر ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو تم تو ویسے کہتے ہو حضور کے ہاتھوں میں بھی شفا ہے، ابھی ہم اسی سبق میں پڑھا کہ حضور کے ہاتھوں میں بھی شفا ہے اور یہ ہے وغیرہ، حضور دعا کرتے ہیں تو سارا کچھ صحیح ہو جاتا ہے، تو اب یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ شہد پیے تو وہ شہد پی بھی رہا اور ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس لیے کوئی بھی شیطانی وسوسہ جو ہے وہ حضور کے حوالے سے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اب لیکچر کافی لمبا ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس سے اگلا ٹاپک جو اولاد سے محبت ہے یہ اور اس کے ساتھ مشق انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔